زندگی کی ساختی تنظیم کے درجات سے ہم واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک ٹشو مشابہ سیلز کا ایسا گروپ ہے جس میں موجود تمام سیلز ایک ہی فعل کی مہارت رکھتے ہوں۔ اس سبق میں ہم جانوروں اور پودوں کے ٹشوز کی بڑی اقسام کو اس حوالے سے پڑھیں گے کہ ان میں موجود سیلز کی خصوصیات، ان کا جسم میں مقام، موجودگی اور ان کے افعال جان سکیں۔ جانوروں کے ٹشوز۔ جانوروں کے جسم میں ٹشوز کی چار بڑی اقسام یہ ہیں: ایپیتھیلیل ٹشو، کنیکٹیو ٹشو، مسل ٹشو اور نروس ٹشو۔ ایپیتھیلیل ٹشو یہ ٹشو جسم کی بیرونی طرف موجود ہے اور آرگن اور خالی جگہوں کی اندرونی تہیں بھی بناتا ہے۔ اس ٹشو میں سیلز بہت قریب ہوتے ہیں۔ سیلز کی شکل اور سیلز کی تہوں کی تعداد کی بنیاد پر اس ٹشو کو مزید اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چند اقسام مندرجہ ذیل ہیں: سکویمس ایپیتھیلیم بہت قریب موجود چپٹے سیلز کی ایک تہہ پر مشتمل ہے۔ یہ پھیپھڑوں، دل اور بلڈ ویسل وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ ٹشو میٹیریلز کے اپنے اندر سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیوبائڈل ایپیتھیلیم مکعب شکل کے سیل کی ایک تہہ پر مشتمل ہے۔ یہ گردوں کی نالیوں اور چھوٹے گلینڈز وغیرہ میں موجود اور سیکریشنز بناتا ہے۔ کالمز ایپیتھیلیم لمبوترے سیلز پر مشتمل ہے۔ یہ ٹشو ڈائجسٹیو کینال اور گال بلیڈر وغیرہ میں موجود اور سیکریشنز بناتا ہے۔ سیلیویٹڈ کالمز ایپیتھیلیم میں سیلیا والے لمبوترے سیلز پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹریکیا اور برونکائی میں موجود ہے اور میوکس کو باہر دھکیلتا ہے۔ سٹریٹیفائڈ سکویمس ایپیتھیلیم چپٹے سیلز کی تہوں پر مشتمل ہے۔ یہ منہ اور اسوفیگس کی اندرونی دیوار میں اور جلد کی بیرونی سطح پر موجود ہے۔ اس کا کام اندرونی حصوں کی حفاظت کرنا ہے۔ کنیکٹیو ٹشو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ٹشو تعلق پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ دوسرے ٹشوز کو سہارا دیتا ہے اور انہیں جوڑتا ہے۔ ایپیتھیلیل ٹشو کے برعکس، کنیکٹیو ٹشو کے سیلز ایک ایکسٹرا سیلولر میٹرکس میں بکھرے ہوتے ہیں۔ اس ٹشو کی عام مثالیں ہڈی، خون اور کارٹیلیج ہیں۔ کارٹیلیج ہڈیوں کے کنارے، بیرونی کان، ناک اور ٹریکیا وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ گردوں کے گرد، جلد کے نیچے اور ایبڈومن وغیرہ میں پایا جانے والا ایڈیپوز ٹشو بھی کنیکٹیو ٹشو کی ایک قسم ہے۔ یہ آرگنز کو سہارا دینے کے علاوہ توانائی بھی مہیا کرتا ہے۔ مسل ٹشو لمبے سیلز کے بنڈلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان سیلز کو مسل فائبر کہتے ہیں۔ جانور کے جسم میں یہ سب سے زیادہ پایا جانے والا ٹشو ہے۔ اس ٹشو کے سیلز میں سکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مسل ٹشو کی تین اقسام ہیں: اسکیلیٹل یا دھاری دار مسل ہڈیوں کے ساتھ جڑتے ہیں اور ان کے سیلز دھاری دار ہیں اور ہر سیل میں کئی نیوکلیائی ہوتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کو حرکت دینے کے ذمہ دار ہیں۔ سموتھ مسلز ایلیمنٹری کینال، یورینری بلیڈر، بلڈ ویسلز وغیرہ کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے سیلز ہموار غیر دھاری ہوتے ہیں اور ہر سیل میں ایک نیوکلس پایا جاتا ہے۔ یہ مسلز اپنے اندر موجود مادوں کی حرکت کے ذمہ دار ہیں۔ کارڈیاک مسل دل کی دیواروں میں موجود ہیں۔ ان کے سیلز بھی دھاری دار ہیں، لیکن ہر سیل میں ایک نیوکلس پایا جاتا ہے۔ ان کا کام دل کی دھڑکن بنانا ہے۔ اسکیلیٹل مسلز اپنے کام کے لحاظ سے ارادی یعنی والنٹری مسلز کہلاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کا سکڑنا ہماری مرضی سے ہوتا ہے۔ سموتھ اور کارڈیاک مسلز اپنے کام کے لحاظ سے غیر ارادی یعنی انوالنٹری ہوتے ہیں۔ ان کے سکڑنے میں ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی۔
نروس ٹیشو، ہم جانتے ہیں کہ ایک جانور کی زندگی کا انحصار ماحول کے محرکات پر